ملٹیپل لوگوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کہیں نہ کہیں اسے اس نہج پر لے آئے تھے کہ وہ بچوں کو ایک بوجھ سمجھنا شروع ہو گئی. اور اب کیا انکشافات کیے ہیں اس ماں نے؟ انویسٹیگیشن سینس ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ کرائم سین جو ہے یہ بہت مشکوک ہے اور کوئی انسائڈر جاب لگتی ہے. ایک انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کسی دوسرے شخص کی اس لیے جان لینی ہے کہ اس پہ کوئی الزام ہے. بے لگام آزادی کی جو حص ہے وہ کس طرح سے ایسے رشتوں کے رویوں کو بھی متاثر کر رہی ہے کہ جن کے بارے میں انسانی معاشرے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے 3 معصوم بچوں کو قتل کر سکتی ہے. مرد کس طرح سے اپنی خواتین پہ الزام لگا کے ان کو ڈسکارڈ کرتے ہیں اور پھر باتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان شیخ. ناظرین، بے رحم طریقے سے کس طرح ماں نے اپنے 3 بچوں کو ذبح کر دیا، کیا وجہ تھی، کیا محرکات تھے؟ سب سے پہلے موقع پر پہنچے ایس ایس پی آپریشن توقیر نعیم صاحب. انہی سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال سی اور اب کیا انکشافات کیے ہیں اس ماں نے جس نے اپنے بچوں کو ذبح کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا، جب کال موصول ہوئی آپ وہاں پہ پہنچے، کیا منظر تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ جب 3 بچوں کے قتل کی کال موصول ہوئی ہے کہ گردن کٹی ہوئی 3 بچوں کی لاشیں ملی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ کال تھی اور میں فوری طور پر موقع پہ پہنچا. پولیس ٹیم میری پہنچی. تو ایسے کیسز میں ہمیشہ ہم نے کرائم سین کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہوتی ہے. تو میں نے بغور جب کرائم سین کا جائزہ لیا ہے تو اسی وقت میری جو پولیسنگ سینس ہے، یہ انویسٹیگیشن سینس ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ کرائم سین جو ہے یہ بہت مشکوک ہے اور کوئی انسائڈر جاب لگتی ہے. تو ہم نے پھر اس پہلو سے اس واقعہ کی جب تفتیش شروع کی ہے اور جب ہم نے بچوں کے والدین، خاص طور پر ماں کے ریئیکشنز اور اس کے رسپانس دیکھیں اس پورے پروسیس کے دوران، تو ہمیں بالکل یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ایسے محسوس ہوا ہے کہ یہ کہانی گھر سے باہر کی نہیں ہے. تو جب ہم نے اس عورت کو جو کہ بچوں کی ماں ہے اس کو جب ہم نے سوال جواب کیے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی باتوں کے اندر جھول تھی، اس کی کانٹراڈکشنز تھی. اس کی بنیاد پر ہم نے اپنی انٹیروگیشن کا جو پروسیس ہے اس کو انٹینسیفائی کیا ہے اور جب یہ بات سامنے آ گئی نکل کے کہ خاتون ہی بیسیکلی ماں ہی اپنے بچوں کی قاتل ہے. تو جہاں تک اس قتل کے مختلف پہلوؤں اور محرکات کا تعلق ہے تو یہ ایک معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، آج کے یہ رننگ اکانومی کے دور میں کس طرح سے کہیں یہ جو بہت کچھ پانے کی حص ہے یا ایک بے لگام آزادی کی جو حص ہے وہ کس طرح سے ایسے رشتوں کے رویوں کو بھی متاثر کر رہی ہے کہ جن کے بارے میں انسانی معاشرے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے 3 معصوم بچوں کو قتل کر سکتی ہے. تو جو بات ہمارے سامنے آئی کہ خاتون اور اس کے شوہر کے تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. خاتون کے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تھے. اس کے سب سے پہلا یہ محرک تھا کہ خاتون اس تمام لائبلٹی سے، اس تمام بوجھ سے آزادی چاہتی تھی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو شوہر ہے، میری ایک آزاد زندگی گزارنے کے راستے میں رکاوٹ ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اس عمل کے پیچھے شوہر کا اس کے ساتھ جو نیچر آف ریلیشن ہے وہ بھی شامل تھا کہ ان دونوں کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے اور نہ ہی اس کے سسرال کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. اور دوسرے لوگوں کے ساتھ چونکہ تعلقات تھے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو تھا کہ وہ اپنے بچوں سے اپنی نجات حاصل کرے، اپنی جان چھڑائے اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اور ایک آزاد اور ایک مختلف قسم کی زندگی گزارے. تو یہ واقعہ ہمارے معاشرے کے لیے اس طرح سے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے جو سب سے قریبی تعلق ہیں جن کے بارے میں انسانی معاشرے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کو پولیوٹ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف مرد ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا بھی یہ المیہ ہے کہ مرد کس طرح سے اپنی خواتین پہ الزام لگا کے ان کو ڈسکارڈ کرتے ہیں اور پھر باتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو اس واقعے کے مجرمانہ پہلو تو ہیں ہی ہیں لیکن اس واقعے کے ایک معاشرتی پہلو، نفسیاتی پہلو
بھی ہیں, ہمیں ان پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ڈیفینیٹلی پولیس کے لیے یہ ایک مشکل کیس تھا, یہ ایک پیچیدہ کیس تھا, کیونکہ ایٹ دا فرسٹ انسٹنس یہ ماننا ہی کسی آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ماں بھی اپنے 3 معصوم بچوں کی قاتل ہو سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک مشکل کیس تھا, اور اس میں ہم نے بڑی احتیاط سے کام لیا, کیونکہ اس الزام کو ثابت کرنا, اس الزام کو آگے لے کے چلنا ہمارے لیے ایک بڑا سینسٹیو سا ایشو تھا, بڑا حساس سا معاملہ تھا. لیکن جب باتیں سامنے آتی گئی ہیں, اس میں اس خاتون کی لائف سٹائل کا ایشو تھا, اس میں اس کے خاوند اور کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے محرکات تھے, اور اس خاتون کے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ, ملٹیپل لوگوں کے ساتھ, ایک شخص کے ساتھ نہیں ملٹیپل لوگوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کہیں نہ کہیں اسے اس نہج پر لے آئے تھے کہ وہ بچوں کو ایک بوجھ سمجھنا شروع ہو گئی تھی, ان کو ایک لائبلٹی سمجھنا شروع ہو گئی تھی, اور آخرکار اس نے وہ عمل سر انجام دیا جو کہ ایک عام معاشرے میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو قتل بھی کر سکتی ہے. اچھا توقیر بھائی, ایک واقعہ کچھ اس سے ملتا جلتا چند روز قبل ہوا, وہ جو اس میں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا, جو جیٹھ نے اپنی بھابھی کو قتل کر دیا. تو معاشرے میں اس طرح کی کافی چیزیں آ رہی ہیں, کوئی میسج دینا چاہیں گے عوام کو؟ جی بالکل, میں نے جیسے اس کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے آپ سے بات کی کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر انسانی رویوں میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. اس رویے میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا, اس میں رویے میں کہیں سے کہیں دولت کا حصول, شہرت کا حصول, ویوز کا حصول, اور دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کی, جو لگژریز حاصل کرنے کی جو ہرس ہے, جو لالچ ہے, وہ کہیں نہ کہیں ضرور شامل ہے. اور جو بات آپ نے ابھی بات کی غیرت کے نام پہ قتل کی, ڈیفینیٹلی یہ ہمارے یہ بھی ایک معاشرتی, یہ مجرمانہ سے زیادہ معاشرتی المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بغیر سوچے سمجھے ایک انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کسی دوسرے شخص کی اس لیے جان لینی ہے کہ اس پہ کوئی الزام ہے یا اس پہ کوئی کردار میں کوئی خرابی ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک براڈر لیول پہ پولیسنگ تو ہم کر ہی رہے ہیں, ہم تفتیشیں تو کر ہی رہے ہیں, مجرمان کو سزائیں بھی ہو رہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایک بڑے لیول پہ معاشرے کو ان سارے رویوں کے اندر مداخلت کی ضرورت ہے, انٹرونشن کی ضرورت ہے. وہ ادارہ جاتی سطح پہ ہو, معاشرتی سطح پہ ہو, محلے کی سطح پہ ہو, تو لوگوں کو یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ آسائشوں کے حصول کے لیے, یہ سوشل میڈیا کی فیم اور پاپولیرٹی کے زوم میں آ کے, اور فضول قسم کی ایک اس کو کہتے ہیں فساد ہے زندگی کا, اسموک سکرین ہے, اس کے حصول کے لیے اپنے قریبی لوگوں کی جان لینا, لوگوں کو ختم کر دینا, ان کو قتل کر دینا, ان رویوں سے ہم نے اپنے معاشرے کو دور رکھنا ہے. بہت شکریہ آپ کا توقیر نعیم صاحب. جیسے کہ آپ نے ایس ایس پی صاحب کی ساری باتیں سنی کہ سوشل میڈیا خاص طور پر اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سوشل میڈیا کو معاشرے میں سدھار کا باعث بننا چاہیے, نہ کہ بگاڑ کا. ناظرین اجازت دیجیے, جلد حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ.